السلام علیکم، تلکچیری کے ساتھ جاوید شاہ مینگلب یوٹیوب چینل پر کراچی کے صوبہ سندھ کے حوالے سے کچھ مسائل لے کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ لازمی یہ مسائل وہ ہیں جن سے عوام کا چلیدہ من کا ساتھ ہے، اور عوام کے مسئلے مسائل اگر حل نہیں کیے جائیں گے تو چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان کی حکومت میں شراکت ہو، یا کسی اور پارٹی کی، کراچی کی جو نامینیٹ پارٹی ہو وہ کرتی ہو، ان کو صرف گالیوں سے نوازا جائے گا جو عوام اس وقت دے رہے ہیں۔ میں اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ شہر کراچی کی جو فضا، روڈوں کی حالت بارش کے بعد تباہی بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں شہر کی بڑی شاہراہ کو ذرا رونق افروز بنا دیتے ہیں، یہ شاہراہ فیصل جس کو کہتے ہیں۔ باقی اطراف کی جو سڑکیں شاہراہ فیصل سے آگے آپ جائیں گے قائد آباد کی طرف، تو جو ملیر ندی کا ایک قدیم پل ہے سب سے پرانا، اس کا ٹوٹ کا شکار ہے، بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے وہاں۔ اور اس طریقے سے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہو، قائد آباد تک بھی آپ سلسلہ لے جائیں، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا، نہ کوئی محکمہ اس کا کوئی شرکت کر رہا ہے، کوئی محکمہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسی طریقے سے واٹر سپلائی کی لائنیں ہیں، وہ بڑی بڑی لائنیں پھٹی ہوئی ہیں۔ اب کل 5 دن سے اس وقت دستگیر، اس وقت تنہٹی، ماٹا روڈ، کلٹن روڈ اس کے پانی نہیں آ رہا، کیونکہ بڑی لائن پھٹ چکی تھی۔ اب بڑی لائن پھٹ کو مرمت کرنے میں یہ واٹر بورڈ والے بڑا ہیل و عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بڑا کام ہوتا ہے اور لائنیں بند کرنا پڑتی ہیں تمام ادھر ادھر کی، تو مین کنیکشن بند کرنے پڑتے ہیں تمام ان علاقوں میں پانی بند ہو جاتا ہے جو پوش علاقے ہیں، تو پوش علاقوں والوں کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو بھائی آپ جو ایک ہفتے سے 15 دن سے تنہٹی، ماٹا روڈ، جہانگیر روڈ، مطلب اس سے مہلکہ جتنی آبادی ہیں سب کو پانی نہیں مل رہا اور سب رو رہے ہیں پانی کے لیے، تو آپ کا یہ کیا حال ہے؟ ان آبادیوں کو جن کو پانی ملتا ہے، جن کے پاس بڑے بڑے لارجر ٹینک بنے ہوئے، ان کے لیے آپ ان کا پانی ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہیں کیا؟ تو ان کی فوری مرمت کیا۔ کل انہوں نے تنگ آ کے واٹر بورڈ والوں نے لائن جیل روڈ پہ کھولی ہے اور بڑی مین لائن کو جوڑنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کھوکھرا پارک کے اندر واٹر سپلائی کی لائن پوری پھٹی ہوئی ہے، اور وہ پانی جو ہے جہاں سے پمپنگ اسٹیشن سے، وہاں سے اس کے دروازوں سے ایک تصویر شائع ہوئی تھی ویڈیو، تو اس میں وہ پانی بہہ رہا ہے، اور یہ بہہ رہا ہے گزشتہ 1 مہینے سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے، روڈ پہ آ رہا ہے، اور شیشے کی طرح جو پانی ہے، جو پانی کی ہم واٹر سیوریج بورڈ قدر نہیں جان رہا۔ عوام پانی کی بوند بوند کو محتاج ہیں، اور پانی کے جو ڈرم اور بالٹیاں لے کے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیاری کے علاقے میں جائیں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا ہے، پانی کو محتاج، سیوریج کا ایسا سسٹم خراب ہے وہاں کہ گٹر ہوئے پڑے، گلی کے اندر کوئی شخص جا نہیں سکتا۔ ماں بہنیں ہماری لیاری میں جو ووٹ دیتی ہیں پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے یافتہ امیدواروں کو، حمایت یافتہ کونسلروں کو ووٹ دیتی ہیں، مگر ان کی زب و حالی کا شکار ہیں۔ اب آج تک وہ پائپ لائن جو بڑی پانی کی لیاری کے لیے اس میں بھی پانی نہیں آ رہا۔ تو میں یہ کہنے والا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی ہے، یہ چونکہ تو اپنی صورتحال ہے ان کی کام کے حوالے سے کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ماڈل کالونی کا روڈ لے لیں۔ ماڈل کالونی کا روڈ آج گزشتہ 1 سال ہو گیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے بری حالت میں، اور جبکہ پوش علاقہ کہلاتا ہے ماڈل کالونی۔ سب ماڈل کالونی میں بڑے بڑے وہ جو سینٹر بن گئے ہیں، بڑے بڑے یعنی کہ بوتیک بن گئے ہیں، نام شہر کے جن کے نامور جو ہیں ان کے وہاں دکانیں کھل چکی ہیں، اور ایک بڑا پوش علاقہ، اور نئی نئی عمارتیں بن رہی ہیں، بڑی بڑی قداور بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ وہ قداور بلڈنگیں بنی ہیں جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے قانون کے تحت نہیں بن رہی، مگر وہاں کہتے ہیں کہ سسٹم کے تحت چل رہا ہے معاملہ، پیسے دو بڑی بلڈنگ بنا لو۔ حال ہی گزشتہ دنوں جہاز بھی گرا تھا وہاں، مگر وہیں بلڈنگ بن گئی ہے جس کو اسٹے آرڈر دے دیا تھا، مگر پھر وہ بلڈنگ بننا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے کراچی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ادارے سو رہے ہیں، عدالتوں کے سربراہ سو رہے ہیں۔ میئر کراچی تھے، ان کو نامزد کیا تھا بلاول نے اپنے ساتھ، ان کو قانونی ماہر کی حیثیت سے لگا لیا، اب وہ اپنی یہاں کی ذمہ داری چھوڑ کے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو لازمی شہر کا حال تو ایسا ہوگا، اتنی تباہی پھیلے گی شہر میں جو تمام زب و حالی کا شکار ہے۔ اور پی آئی ٹی سی کا روڈ لے لیں آپ، کوئی بھی آپ کسی بھی روڈ پہ اس وقت چلے جائیں جو اطراف کی سڑکیں ہیں ان پہ آپ چلے جائیں، کونسلر بھی موجود ہیں، ایم این اے بھی موجود ہے اس علاقے کا، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، ایم کیو ایم کا بھی ایم این اے، تحریک انصاف کا بھی ایم این اے موجود ہے، مگر وہ بھائی اپنی جیبوں سے پیسے نکال کے لگا دو، عوام کو تکلیف سے نکالنے، مگر وہ کہتے ہیں جو ہم نے جیبوں میں پیسہ ہمیں جو ملا ہے، جو فنڈ ملتا ہے مرکز سے یا کہیں سے بھی، وہ ہم کیوں لگائیں؟
وہ اپنے تللوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ ایم این اے ایم پی اے اب اپنا ہوش لیں اور کراچی کے عوام کی جو فریاد ہے اس کو یہ سنیں اور روڈوں کی تعمیر نئے سرے پہ جو بارش سے متاثر ہو گئے۔ اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بھی حالت یہی ہے، 7 کا روڈ تباہ ہے، دادو کا روڈ تباہ ہے، مین نیشنل ہائی وے پہ جہاں بارش ہوئی ہے وہاں کٹنگ ہے روڈوں پہ، تو اس کی ابھی تک مرمتیں نہیں ہوئی، کافی زیر تعمیر ہوئی تھی مگر پھر بھی لاڑکانہ کی حالت ہی اب آپ دیکھیں دھول اڑ رہی ہے وہاں روڈوں پہ آپ نے نئی بسیں تو چلا دی ہیں، نئی بسیں لڑک رہی ہیں، ایسے گٹر کھلے ہوئے کہ وہ الٹ جاتی ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کہیں بھی حالات فی الحال بہتر نہیں ہے، اور یہ اپنے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم میں لگے، عوام پانی، بجلی، گیس اور ہر اشیاء خرد و نوش جو اتنی مہنگی ہو گئی ان کے محتاج ہو جائے، یعنی کہ جو ان کی ہے ہمت جو ہے جواب دے گئی ہے، اب وہ اس مہنگائی سے لڑ نہیں سکتے۔ تو اس 26ویں ترمیم آ گئی ہے، شہباز شریف کو بھی چاہیے اور سندھ حکومت کو بالخصوص اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ نئی بسیں تو آپ چلا رہے ہیں، نئے روڈ بھی آپ جو گرین لائن بن رہی ہے ان کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے لازمی۔ یہ ان کے ٹوٹ پھوٹ سے ہی آپ دیکھیں صفورہ کا جو روڈ ہے وہ کیسا ٹوٹا ہوا ہے، تو ان روڈوں کو بنایا جائے، ان پہ اور گرین لائن کو پائے تکمیل میں پہنچایا جائے تاکہ شہر کے حالات بہتر ہوں۔ شرجیل میں تو مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے آرڈر دے دیا جلدی ان کو بنانے کا، یہ ابھی تک تو پائے تکمیل پہ نہیں پہنچی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد کھلنا چاہیے، اور میئر کراچی کو بلاول فوراً چھوڑیں اور ان کو کہیں آپ میئر شپ پہ توجہ دیں، لازمی وہ توجہ دیں گے تو اپنے نیچے ڈپٹی میئر کو بھی کہیں گے، پھر ٹاؤن چیئرمین کو بھی کہیں گے جس میں جماعت اسلامی کے بھی ٹاؤن چیئرمین ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر بہرحال کام کوئی نہیں کر رہا، اور اس شہر کے شہری جو ہے فریاد کر رہے ہیں، اور فریاد کرتے کرتے میڈیا کے لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے فریاد کی تو ہم نے یہ مدعا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے ارباب اقتدار کے آنکھ اور کان کھل جائیں اور آواز سن لیں اور آنکھوں سے دیکھ لیں ان پہ چل کے، اور میرا خیال ہے شہر میں کام کا آغاز کیا جائے، عوام کے مسائل سے نجات دلائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔